پہنچنا تو میں نے بھی اللہ کے پاس ہے، میں نے بھی خدائی کو پانا ہے. تو I try to identify with the teacher. I try to identify with the teacher. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد معتدل ہے تو شاگرد ریجڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر استاد ریجڈ ہے تو آنے والے جو وہ ہے، اگر ایک ملا ہے تو دوسرا ملاٹا نکلے گا، یعنی اس سے دو ہاتھ آگے نکلے گا. مگر ایک اگر عالم ہے تو متعلم بھی کوئی نہ کوئی علمی شخصیت نکلے گا. تو خداوند کریم نے یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ود دی ٹیچر ہے فار دی سیم پرپس، تو پہلے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا استاد، ہمارا شیخ خدا کے پاس پہنچتا ہے یا اس کو جانتا ہے، تو ہم ابتداً اپنے شیخ کو کاپی کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے فکر کو اپناتے ہیں، طرز فکر کو اپناتے ہیں، ہم اپنے استاد کی طرح ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے جسے تصور شیخ کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ استاد کے تصور کو آنکھوں میں جما کر اپنے آپ کو بھی اس بت میں ڈالو اور اسے بھی بت سے مہا گیان کا بت بنا لو. یہ بالکل ناقص اور جاہلانہ طریقے ہیں جو ہمارے تصوف کے بڑے ہی نالائق لوگوں میں آئے ہیں. اس طرح عباداتی ارتکاز پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح صرف انڈیویجولز کی گرفت دوسرے پہ پوری ہوتی ہے. جب ہم شیخ کے تصور سے آگے نکلتے ہیں، ظاہر ہے کہ شیخ کی تکمیل میں ایک مرحلہ حائل ہوتا ہے، تو ہم آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارکہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر خدا تک پہنچتے ہوئے ان کیفیات کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں جو رسول اللہ میں موجود تھیں. پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے جب پہچانتے ہیں تو یہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی صورت ہے. پروفیسر ایک کویسچن ہے کہ مرنے کے بعد جسد خاکی تو قبر میں ہوتا ہے، انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان فوراً جنت یا دوزخ میں چلا جاتا ہے؟ روز حشر سے پہلے یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ باجے کی یہ عالم برزخ کہلاتا ہے. برزخ ایک درمیانی عالم ہے جو موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. موت سے روح ایک چپ ہے، ایک نقطہ باریک ہے، ایک ذرہ ہیچ مقدار ہے کہ جو اللہ تعالی، یعنی اٹ از یو کین سے کہ ابھی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس نے روح کی سمجھ تھوڑی سی آسان کر دی ہے. جیسے ایک بہت باریک ذرہ جو آپ کے خون سے بھی زیادہ باریک تر ہے آپ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے اور باہر وہ اپنی ساری انفارمیشن باڈی کی بھیجتا ہے. اللہ کے ہاں یقیناً اس سے بلین گنا باریک تر کوئی ایسا ذرہ ہے جو انسان کی خاصیت میں انڈسٹرکٹیبل چپ کی طرح موجود ہوتا ہے، یہ روح ہے. مگر اس کو شیپ جو ہے یا اس کو شکل جو ہے وہ عالم برزخ میں دی جاتی ہے. برزخ ایک فگرز کا جہان ہے جہاں وجود میں وزن نہیں ہے مگر شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، عالم مثال ہے، اس میں رنگ و روپ ہے، اور یہ چیزیں آپ کو عالم برزخ میں دی جاتی ہیں. جب آپ برزخ سے نیچے اترتے ہو تو آپ کو وزن دیا جاتا ہے. یہ فزیکل وجود یہ سب سے کم حیثیت ہے. فزیکل وجود جو ہے کم حیثیت ہے، یہ بہت مرتبہ بدلا جائے گا. جیسے جنت میں اور دوزخ میں یہ وجود بہت مرتبہ سوائے ان لوگوں کا وجود جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی نصرت کو اختیار کیا، باقی سب کے وجود جو ہیں بدلے جائیں گے. اور جیسے جہنم میں حدیث رسول ہے کہ لوگوں کو عادی نہیں ہونے دیا جائے گا، جب ایک وجود عادی ہونے لگے گا دوسرا وجود بدل دیں گے. تو یہ وجود سب سے کمتر صورتحال ہے. اور جب یہاں سے آپ جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ کا وزن لیا جاتا ہے، جب آتے ہو تو سب سے آخر میں وزن دیا جاتا ہے، یہ مادی وجود. جب یہاں سے آپ جاتے ہو تو سب سے پہلے وزن آپ سے خارج کیا جاتا ہے. آپ ایک بالکل ہلکے پھول کے ایک سائے اور وجود کی طرح عالم برزخ میں موجود ہوتے ہو. پھر جب برزخ سے
آگے بڑھتے ہو پھر وہی عالم ارواح میں اس وقت تک رہو گے جب تک دوبارہ آپ کو جنت اور دوزخ کے وجود نہیں دیے جائیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ قیامت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ کر دیا جائے گا، جبکہ آپ کے شاگرد بلال قطب صاحب نے یہ فرمایا ہے کل ٹی وی پہ کہ یہ 1.5 دن کا اضافہ ہوگا، اور اس میں ان کا حساب بھی 750 سال کے متعلق تھا۔ تو یہ کیا تضاد ہے یا کوئی غلطی ہے اس کی؟ واجد تو آپ نے شاگرد کہا کہ میرا تو بٹھا بٹھا دیا۔ لیکن سب ملاقاتیں تو ہزاروں سے ہوتی ہیں، اور شاگرد ویسے بندہ چاہے تو ہر ایک کو سمجھ بھی سکتا ہے اور ہر آدمی یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ جناب قبلہ سیدنا حضرت بلال قطب نے پوری حدیث نہیں پڑھی پوری، اور شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات کی وضاحت چاہی گئی ہے۔ پہلی جس میں کہا گیا کہ قرآن مکہ اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، اور تیسری سورہ رحمان میں عذاب کا ذکر ہے، اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے۔ میرا خیال ہے سورہ رحمان کی بات تو بالکل واضح ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کے عرفان ہونے کے باوجود اگر اگنورینس ہے تو وہ عذاب کا باعث ہے۔ وہ تو بڑی سادہ سی بات کہ ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں کائنات کے بکھرے ہوئے حسن کو، اپنی ذات کو، اس کی پروویڈنس کے طریقوں کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کتنا کرم کیا، اسے صحراؤں میں رزق دیا، دریاؤں میں رزق دیا، آسمانوں میں رزق دیا، اس کے لیے اسباب زندگی مہیا کیے، اسباب معیت مہیا کیے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود اگر خدا سے نا آگاہی برتے تو وہ اشرار میں سے ہے، وہ ایک ایسا لا خدا ہے کہ جو اپنے انجام کو خدا سے وابستہ نہیں کر رہا، تو خدا سے باہر تو پھر جہنمی ہے، وہ ایک نیچرل سا نتیجہ ہے۔ دوسرا پہلا کیا کہا تھا آپ نے؟ سورہ رحمان کے بارے میں۔ سورہ رحمان، میں نے وہی سورہ رحمان کی وضاحت، اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ مس پلیس ہو گیا جی، سوال غائب، سوال غائب، اور جو ہو چکے ہیں میں سائڈ میں کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو۔ باقی یہ چونکہ معطلات میں سے ہے، میں تو ان کو منسوخات بھی کم ذرا خوف سے نہیں کہتا، یہ معطلات میں سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کی شہادت، اور ایک اور صحابی ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقات دے دیا کرو، تو جناب علی کرم اللہ وجہ کے پاس 2 درہم تھے، تو آپ نے 1 درہم خیرات کر کے اللہ کے رسول میں کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ مگر ہوا یہ کہ بہت سارے اس وقت غربت کا یہ عالم تھا کہ صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کوڑی پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، تو ان کے دلوں کو بڑا رنج پہنچا کہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ہوا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نصیب ہی نہیں ہوگی، تو یہ پھر حکم واپس لے لیا گیا۔ اوبیسلی لنگوسٹک لحاظ سے سب سے بہتر، جیسے کسی نے کہا کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں بھی جب اردو زبان کا ذکر آئے گا تو لکھنؤ اور دلی کی زبانوں کو شرف حاصل ہوگا، اور ویسے بھی میرے حال ابھی بھی آپ کراچی سے جو لوگ آتے ہیں جو لکھنؤ اور دلی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں جاہل جپٹ سمجھتے ہیں، خاصی ذرا ذرا سی بات پہ گرفت فرماتے ہیں، اور وہ نکات علمیہ اور زبانیاں نکالتے ہیں کہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ دیکھو تو اشراف کی جو زبانیں ہیں، یا وہ مجھے بہت بڑا لطیفہ یاد آیا کہ دلی اور لکھنؤ والوں کی بھی چلتی ہے آپس میں اسی طرح، تو ایک جملہ جو ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا میرا وبال دونوں زبان والوں، ہم